الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم۔ محترم مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلہٹ کے علاقے میں میں 4 دن سے ہوں، یہ آج چوتھا دن اور آخری پروگرام یہ ہے، اور نظام کے مطابق بنگلہ دیش کے اس سفر کا یہ آخری پروگرام ہے۔ یہ اپنے لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے اور انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ استغفار کسی بھی اچھے نیک عمل کے بعد بندے کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ سورہ اذا جاء نصر اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی واقع ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو اے نبی فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ استغفار کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کی جا رہی ہے؟ اس جگہ مولانا مودودی صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کار نبوت کی ادائیگی میں آپ سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ بات یہ نہیں ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اور میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کیا کریں گے؟ وہ تو اس قدر اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں پریشان اور مضطرب اور محنت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، کہا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مقام تھا۔ پھر یہ استغفار کا حکم کیوں ہے؟ استغفار کا حکم ہے اس لیے تاکہ جو عمل آپ نے انجام دیا ہے اس عمل میں قبولیت کی شان پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی اور رفعت مقصود ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے ذریعے آپ کا مقام اور بلند کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ وہ عمل، اور ہم اور آپ ظاہر ہے
کہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے، کتنوں ہی اچھی طرح کریں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ جیسا وہ عمل ہو سکتا ہے ویسا وہ عمل کر سکیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ نماز مکمل 4 رکعت 2 رکعت بندہ پڑھتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قیام میں قرآن کریم کی تلاوت، رکوع سجدے میں تسبیح، تشہد، حمد ثنا سب کچھ کرتا ہے، پڑھتا اللہ کے ذکر سے مکمل یہ 4 رکعت کی نماز یا 2 رکعت کی نماز مکمل اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر، تحمید، قولاً فعلاً ہر اعتبار سے اللہ کی پاکی بیان پر مشتمل ہوتی ہے۔ آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت سا ظلم، ظلماً کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے، آپ بے شک معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ استغفار نماز کے آخر میں ہر مصلی، ہر مومن پڑھتا ہے، تاکہ نماز میں جو اس کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کر کے اس کی یہ نماز قبول فرما لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں، اس آیت کے پس منظر میں، اس کی تفسیر کے تعلق سے تفسیروں میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضور میں بہت گناہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، کوئی سا گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، کیا میری مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ کہا ہاں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں فقیری میں پریشان ہوں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں، میرا معاش بہت تنگ ہو گیا ہے، گزر اوقات مشکل ہو گئی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، کوئی علاج بتا دیجئے۔ تو فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کثرت سے اللہ سے استغفار کرو، تمہاری فقیری ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، میرے لڑکے ہیں ہی نہیں، نرینہ اولاد میرے نہیں ہے، دعا کر دیجئے اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ حضور میں باغ لگاتا ہوں لیکن پیڑ سوکھ جاتے ہیں، پیڑ اگر چلتے بھی آگے تو پھل نہیں آتے ہیں، دعا کر دیجئے۔ اس کو بھی یہی کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، استغفار کثرت سے کرو، خوب استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے کنواں کھودتا ہوں، پانی کی کمی ہے، کنواں کھودتا ہوں پانی نہیں ملتا ہے، جہاں کہیں میں کنواں کھودتا ہوں پانی نہیں نکلتا ہے، دعا کر دیجئے۔ تو اس کو بھی یہی بتایا کہ استغفار کرو۔ سامعین صاحب نے پوچھ دیا کہ حضرت جی یہ کیا بات ہے، 5 آدمی آئے، پانچوں نے الگ الگ باتیں آپ سے کہیں، الگ الگ شکایتیں، الگ الگ پریشانیاں بیان کی، سب کا حل آپ نے یہ کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، ہر چیز، ہر مرض کی دوا آپ نے استغفار میں بتا دی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے پڑھی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی یہ دعا ہے، میں نے کہا اے رب
فقلت استغفر، میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، تم چاہے جو بھی گناہ تم نے کیے ہوں گے، بڑے سے بڑے پاپ کیے ہوں گے، اللہ کی مغفرت کا سمندر بہت بڑا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا، انہو کان غفارا۔ لہذا گناہ بندوں سے ہوتے ہیں بشری تقاضے سے مغلوب ہو کر کے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔ گناہ پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے، جری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یدی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کی نیت سے اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، ندامت کے 2-1 قطرے آنسو کے اگر گر گئے، خدا پاک کی قسم جو گناہوں کی گرمی ہے ختم ہو جائے گی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے۔ اگر تم مال کی کمی میں مبتلا ہو، فقر و فاقے میں مبتلا ہو، تمہاری معاش، تمہاری تجارت میں برکت نہیں ہوتی، کھیتی میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے رزق میں، کاروبار میں برکت ہو، کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، مال کے ذریعے سے اللہ تم کو مالدار بنا دیں گے، اور اللہ تمہیں مدد فرمائیں گے بنین، بیٹوں کے ذریعے سے، نرینہ اولاد کے ذریعے سے۔ کیسے؟ نرینہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یوں تو لڑکیاں، بیٹیاں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیٹیاں تو گھر کے اندر رہیں گی، وہ عزت کی چیز ہیں، وہ پردے کی چیز ہیں۔ بیٹے باپ کے جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی سہایتا کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، باپ کا کاروبار ان بیٹوں کی وجہ سے خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ یہ نرینہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ تم اگر تمہیں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے جس سے تم کو اور قوت و طاقت ملے، تو کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بیٹوں کے ذریعے سے، نرینہ اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کثرت سے کرو۔ جب کثرت سے استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ، اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دیں گے۔ اور جنات، یہ باغات وہی ہے کہ آدمی، یعنی چونکہ گناہوں کی گرمی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، وہ گرمی، وہ نحوست جب ختم ہوگی، باغ ہرے بھرے ہوں گے، باغ جو پھل نہیں دے رہے تھے وہ پھل دینے لگیں گے، جو پودے شروع میں سوکھ جاتے تھے وہ آگے چلیں گے، ہریالی آئے گی، شادابی آئے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کھیتوں میں، تمہارے باغات میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور آخری بات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پانی کی کمی دور کر دیں گے۔ بارش، یرسل السماء علیکم مدرارا بھی کہا، اوپر سے آسمان برسے گا اور نیچے سے نہریں جاری ہو جائیں گی۔ لہذا جو بارش کی کمی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے جب قحط پڑتا ہے تو کثرت سے استغفار کی تلقین کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، استغفار بہت بڑی ایکسیر ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے کتنا اونچا عمل انجام دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور جب تعمیر کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنی سی کوشش کر لی، ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا، لیکن اس عمل کو قبولیت سے نواز دیں، اس کو آپ قبول فرما لیں،
اور جو کچھ ہم سے کوتاہی کمی ہو تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما لیں۔ جب بندہ نیک عمل کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے اور اپنی قصور کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل میں قبولیت کی شان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے میرے دوستو۔ چنانچہ ہر نیک عمل کے بعد آپ دیکھیں کہ استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ استغفار اس عمل کی قبولیت کے لیے ادعا اور اس عمل کی قبولیت کے لیے زیادہ مفید و معاون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استغفار کا ورد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے ہیں تو جو وظیفے وہ بتاتے ہیں ان میں ایک وظیفہ استغفار کی کثرت بھی بتاتے ہیں۔ کثرت سے جب استغفار کیا جائے گا تو اپنے گناہوں اور اپنے قصوروں کا استحضار ہوگا، کا اعتراف ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غفاریت کا یقین دل کے اندر پیدا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس قدر توجہ کے ساتھ گر گڑا کر کے مانگا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو کچھ کوتاہی کمی ہوگی اللہ اسے معاف فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، مدرسہ ماشاءاللہ بہت ہی مقبول مدرسہ ہے۔ یہاں سے جید علماء کرام پیدا ہوئے ہیں جو علم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی بہت کچھ ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس مدرسے کی محبت میں یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور مدرسے کی ضروریات، مدرسے کے تقاضوں کو جان کر سمجھ کر اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ اپنی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت اپنی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا والشفاء من کل داء۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے گھر خاندان سے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان مدرسے کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہیں، اے اللہ انہوں نے اس مدرسے کا دل کھول کر کے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے صدقات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے عطیات کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت فرما، کھیت کھلیانوں میں برکت فرما۔ اے اللہ آپس میں الفت محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ یہاں کے طلباء کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، اور یہاں مدرسے سے محبت کرنے والے مخلصین و معاونین کو اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔